پورا سفر کا مہینہ، چاہے یہ سفر کا مہینہ سردی میں آئے یا گرمی میں آئے، آپ کو ہال میں بہت کم شادی کے فنکشن نظر آئیں گے ہمارے ہاں پاکستان میں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ قرآن پر عمل نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے فرامین پر عمل نہیں، کیونکہ لوگوں نے جو بتایا اس کو بدشگونی اور اس کو منحوس سمجھ کے اس پر یقین کر لیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق جو ہے معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو اسی لیے یہ عقیدہ ہمارا بننا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک ایمان والوں کو احساس دلا رہے ہیں، ایمان والے اگر ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نا ایک اور مقام پہ کہ جو ایمان والے وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور تو یہ بھروسہ بھی اللہ پر کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی دن یا چیز کو منحوس سمجھنا اللہ کی تقدیر پر شک کرنے کے برابر ہے کہ ہم تقدیر ہی کو نہیں مان رہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو شتر بے مہار کر کے چلیں گے اور جو ہمیں برا لگے گا اس کو برا سمجھیں گے، جو اچھا لگے گا اس کو اچھا سمجھیں گے، تو ہم اللہ سے باغی ہو جائیں گے۔ اور جو دین سے نکل کر چلتا ہے اس میں کوئی سکون، کوئی خیر نہیں ہے، وہ بندہ گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں سکون ہے۔ میں سچی بات ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لینا، سارے کاموں سے فری ہو کے عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، اور پوری جو نماز ہوتی ہے عشاء کی، کچھ نوافل، اس کے بعد دعا، اذکار، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، یقین جانیے ایسا لگتا ہے دل بادشاہ بادشاہ بن گیا۔ ایسا لگتا ہے دل میرا اس کو پر لگ گئے ہیں، یہ پرواز کر رہا ہے، یہ اڑ رہا ہے، اتنا کوئی سکون ہوتا ہے، اتنا کوئی قرار۔ یہ کہاں سے آتا ہے قرار؟ اللہ ہے، وہ قرار عطا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا، وہ سکون دیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل ان کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اللہ کو پسند ہے، بدشگونی لینا اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلانہ نظریات پر سخت ضرب لگائی اور واضح کیا کہ نحوست کا کوئی وجود نہیں ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ۔ بیماری کا خود بخود معتدی ہونا، بدشگونی لینا، یا کوئی خاص پرندے کی نحوست یا سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض دفعہ کسی جانور کو، کوئی جانور کی بولی کو، یا کوئی جانور کوئی آواز نکالے ہم اس کو منحوس سمجھتے، دیکھیے یہ اس ٹائم پہ جانور بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ ہو گیا تو ایسا ہو گیا، یا اچانک بلی کی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی فوتگی ہو جائے گی، یا کوے کی آواز آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مہمان ہی آئے گا، یا کالا رنگ ہے بلی کا تو اس کا مطلب ہے مصیبت ہی آنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے دیکھیے نا لا 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 فرمایا ہے۔ اطیرۃ شرکن، 2 مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے۔
کسی بھی رشتے کے بارے میں، کسی بھی جانور کے بارے میں، کسی بھی سامان کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو جائے نا، تو اسلام نے اس کے 4 بہترین حل بتائے۔ ایک تو جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یقین، یقین کامل، ام الیقین، کہ میرے رب آپ کی طرف سے ہی ہے سب، آپ نہ چاہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ام الیقین، صرف یقین نہیں، کہ میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ نہ چاہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ بصیر بالعباد۔ کوئی الجھن ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی پریشانی، اللہ کافی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی طور پہ، کسی بھی طور پہ مایوس ہو کے بدگمانی کی طرف جا رہے ہیں، کسی بھی طور پہ مایوس ہو کے بد شگونی کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنا یقین بنانا ضروری ہے بس۔ جب ہمارے دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہو نا، اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ تو یہ یقین ہو جائے نا، مشکل حالات صرف آزمائش، اللہ کی رحمت اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جب ہمارا گمان بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔